بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ویڈیو بن رہی ہے حبۃ الحضرا، بن گھوڑے جیسی طاقت۔ یہ ایک درخت کے بیج ہوتے ہیں، عربی میں فارسی میں اس کو حب الحضرا اور حبۃ الحضرا کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں اس کو بن کہا جاتا ہے۔ ایک درخت جس کو بتم بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ بیج لگتے ہیں، سبز رنگ کا دانہ لگتا ہے۔ اندر سے جب توڑا جاتا ہے تو اس کا مغز ہے، یہ بڑا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے، لیکن اس کو چھلکے سمیت ہی اطباء حضرات استعمال کرواتے ہیں، اور زیادہ تر قوت باغی معجون جو بنائی جاتی ہیں، معجونیں بنائی جاتی ہیں، ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاج اس کا گرم بھی ہے، خشک بھی ہے، اور کوئی آدمی اگر کہے کہ اس کا بدل کیا ہے تو اس کا بدل پستہ ہے، اخروٹ ہے، لیکن بدل ہی ہوتا ہے۔ جیسے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ زعفران کا بدل کیا ہے۔ زعفران کا بدل تو کس سے شیریں ہے، جس کو ہمارے یہاں کٹھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن بدل ہی ہوتا ہے، اصل ہی ہے۔ تو یہ جو حبۃ الحضرا ہے، اس کو استعمال کرنے سے جس طرح کی مرضی بلغم سینے میں، شادی میں، جہاں کہیں رکی ہو خارج ہو جاتی ہے۔ پیشاب اگر رک گیا ہو، حیض رک گیا ہو، وہ بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیٹ کی آنتوں کو نرم کرنے والی ہے، ملین اور مقوی با، اس کا خاص فائدہ ہے۔ اس کو طاقت کے لیے اس کے اندر سے مغز نکال لیتے ہیں، لیکن اکثر حضرات اور میں بھی مغز نہیں بلکہ مغز ہیں، چھلکے سمیت مغز، یہ کوٹ کر ایک معجون بنائی جاتی ہے۔ چھلکا جب ہوگا تو اس میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہو جائے گی، لیکن طاقت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ حبۃ الحضرا، اردو میں بن جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک پاؤ لے لو۔ اور سب سے اچھی بات اور مزے کی بات یہ ہے، جو دوست بیرون ممالک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ادویات نہیں ملتی ہیں، پاکستان سے منگوا لیں، یہ آسانی سے چلی جائے گی۔ اس کے جو ہے وہ بیج، مغز، یہ آسانی سے چلی جائیں گی۔ اس میں کوئی پاؤڈر تو ہے نہیں، کپسول گولیوں تو ہے نہیں کہ کوئی چیکنگ ہوگی، بالکل آرام کے ساتھ آپ ہیں 1 kg منگوا کر، اور باقی ادویات، باقی چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ تو ہمارے اطباء حضرات ہیں، یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر حبۃ الحضرا 1 پاؤ لے کر اس کو باریک کوٹ کر بالکل آٹے جیسا اس کو بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح پستہ پاؤ، بادام پاؤ، یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دیسی گھی، وہ بھی پاؤ۔ ان سب کو جو وہ کوٹ کر باریک کر کے پاؤڈر بنا کے آگ میں ذرا سا گرم کر لو، نیچے اتار کر شہد ڈال کے رکھ لو، 1 چمچ صبح کے وقت۔ اور اب تو سردیاں ہیں، بڑے مزے کے دن ہیں، آرام سے کے ساتھ کھائی بھی جائے گی۔ یہ معجون استعمال کرو، حبۃ الحضرا ہے، بادام ہے، پستہ ہے، شہد ہے اور دیسی گھی، ساری چیزوں کو بنا کر شہد ہے نیچے اتار کے اس کو ڈال کے مکس کر لینا ہے،
اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے 3 دن ہفتہ استعمال کی ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ کو ضرورت ہے 1 مہینہ کھانے کی، اپنی کنڈیشن تو ذرا دیکھو۔ یہ بتم حبۃ الحضرہ کا میرا درخت نہیں ہے، نہ میں بیچتا ہوں اور نہ ہی میں اس کی معجون بنا کے بیچتا ہوں، لیکن چیز بڑی زبردست ہے، استعمال کی بھی ہے، استعمال کروائی بھی ہے، بے شمار لوگوں پہ کروائی ہے، تو اس کا بہت زبردست رزلٹ ہے۔ لیکن جو حضرات کمزور ہیں وہ ذرا سکون کے ساتھ 1.5 مہینہ استعمال تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ہر طرح کا فائدہ۔ یہ جو طاقت اور قوت کے لیے آپ کشتے وغیرہ تلاش کرتے رہتے ہو، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، پیسہ تو اس پہ کچھ لگے گا، خرچ ہوگا، لیکن چیز بڑی زبردست بن جائے گی۔ تو یہ حبۃ الحضرہ کا استعمال سردیوں کے ایام میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا صرف ساری چیزوں کا تیل نکلوا لیتے ہیں، تیل نکلوانے کے بعد اس میں 1 تولہ زعفران ڈال کے رکھ لیتے ہیں، 5-7 قطرے صبح شام استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ کی اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ اس کا روغن نہ نکلوائیں، اسی طرح کی معجون بنا لیں، اور اگر اللہ نے آپ کو جب اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ آپ خرید سکتے ہو تو اس کا تیل نکلوا لیں۔ حبۃ الحضرہ، بادام ہے، پستہ ہے، یہ 3 چیزوں کا جب روغن نکلوا کے باقی 2 چیزیں شہد اور دیسی گھی ملا کے رکھ لیں، اچھی طرح بوتل میں ڈال کے مکس کر کے رکھ لیں، 5 سے 10 قطرے زعفران ڈالنے کے بعد صبح شام استعمال کر لیا کریں، تو اس سے تو پہلے دن ہی انسان کو جو ہے وہ طاقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔